نمبر 1 کی طرف ہم آتے ہیں کہ انسانوں کی ناکامی کی اصل وجہ دنیا اور آخرت میں اپنے فرقے یا اپنے مولوی یا اپنے پیر کی اندھا دھند محبت میں یا مخالف فرقے کی نفرت یا مولوی اور پیر کی نفرت میں حق بات کو حق جانتے ہوئے اس کا انکار کر دینا کہ یہ میرے فرقے کا نہیں ہے لہٰذا میں اس کی بات نہیں مانوں گا اگرچہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس پوائنٹ میں جتنے بھی یعنی کہ قرآن کی آیات آئیں گی یہ بیسیکلی تو ہے یہود و نصارہ کے متعلق، کیونکہ قرآن جس دور میں نازل ہوا یہود و نصارہ کے متعلق قرآن اس دور میں نازل ہوا، تو لہٰذا قرآن کی جو ہر آیت ہے اس کا حکم جو ہے نا وہ قیامت تک باقی ہے، تو لہٰذا آج کے دور میں بھی ان کو اپلائی کیا جائے گا۔ تو اسی کنٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث ہے 7320 نمبر ہے 7320 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی پہلی امتوں کے طریقوں کے اوپر چل پڑو گے بالش قدم با قدم۔ اگر پہلی امتوں میں سے کسی نے گو کے سوراخ میں گھسنے کا بالکل فضول کام کیا تو تم بھی ویسے ہی کرو گے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پہلی امتوں سے مراد یہود و نصارہ، آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں ہے تو اور کون ہے؟ یعنی کہ یہود و نصارہ کے علماء، عوام اور پیر جو اپنے دور کے انبیاء کرام کی تعلیمات کے ساتھ کرتے تھے، یعنی کہ ان کو پسے پشت ڈال دیتے تھے، میری امت بھی ویسے ہی، میری امت کی عوام، علماء اور پیر بھی ویسے ہی میری تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا کرے گی اور اندھا دھند پیروی کرے گی اپنے اپنے پیروں کی اور مولویوں کی۔ اب اسی کنٹیکسٹ میں سننا بس بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 کہ ہم نے اس قرآن میں ہر طرح بیان فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ طویل خاص کے اعتبار سے تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کے منصب پر فائز کیا تو یہود و نصارہ کی جو کتب تھیں تورات، زبور، انجیل، ان میں تو پہلے موجود تھا کہ ایک آخر الزمان نبی آئیں گے، ان کو پتہ بھی تھا، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی گئے، لیکن بس اس وجہ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا کہ یہ ہم میں کیوں نہیں آئے، یہود و نصارہ میں سے کیوں نہیں آئے، ٹھیک ہے، یہ تو یعنی کہ بنو اسماعیل میں آ گئے، پہلے تو پیغمبر ہم میں آتے تھے، اب یہ بنو اسماعیل میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر دی اور آپ کی نبوت کا انکار کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہی ہے کہ ہم نے ہر حتنا قرآن میں بیان کر دیا کہ قرآن میں بھی ہم نے وضاحت کر دی کہ تمہاری کتابوں میں بھی اسی نبی کا ذکر ہے۔ اب یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ بنو اسماعیل میں آ گئے ہیں، آپ میں نہیں آئے، تو آپ ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں، لیکن وہ اس بار پر اوپر اڑ گئے کہ ہم نے، لہٰذا یہ بنو اسماعیل میں آئے ہیں، ہم میں نہیں آئے، لہٰذا ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا ہے۔ اور وہ جتنے دلائل اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ان کی ہدایت کے لیے قرآن میں، وہ اتنے ہی وہ دلائل دے کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مخالفت کے اوپر اتر آتے، صرف اس وجہ سے کہ یہ ہمارے قبیلے میں کیوں نہیں آئے، یہ بنو اسماعیل قبیلے میں پیدا ہوئے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا۔ تو اب دیکھیں کہ ہمارے جو اس امت کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اب دیکھیں جو فرقے ہیں بریلویہ، دیوبندیہ، اہل حدیث، اہل شیعہ ہیں، اور آج کے دور میں انجینئر محمد مرزا ہے جو ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، اگرچہ وہ ایک فرقہ نہیں، نہ ان کی کوئی مسجد ہے، لیکن ظاہر ہے ان کا ایک بہت بڑی تعداد ہے ان کی انجینئر محمد مرزا کے بھی جو سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چاہے انجینئر محمد مرزا ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل شیعہ ہیں، ان کا کوئی بھی ان فرقوں میں سے کوئی بھی بندہ اگرچہ انجینئر محمد مرزا ہی کوئی ایسی بات کر دے، کوئی مسئلہ بیان کرے جس میں وہ قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں اور دلائل بھی دے کہ یہ دیکھو قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے، میرا اپنا مسئلہ نہیں ہے، باقی جتنے ہی فرقے ہیں وہ اس کی مخالفت ہی کریں گے کہ یہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے، لہٰذا اس کی مخالفت ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جتنے زیادہ دلائل دیتے جائیں گے وہ مخالفت کے فرقے اتنی ہی اس کی مخالفت کرتے جائیں گے۔ اس طرح اگر کوئی اہل حدیث یا کوئی بریلوی مسئلہ بیان کر دیتا ہے قرآن و حدیث کا تو باقی بھی لوگ اس طرح کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے، لہٰذا اس کی مخالفت کریں گے۔ وہ بیچارہ اور زیادہ دلائل دیتا جائے گا کہ یار میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوں، اس میں یعنی کہ میرا اپنا یعنی کہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ کہیں گے کیونکہ یہ اب ہمارے گروہ کا نہیں ہے، ہمارے فرقے کا نہیں ہے، لہٰذا ہم نے اس کی باتیں مانی، وہ اور مخالفت کرے گا۔ وہ جتنے قرآن و حدیث کے دلائل دکھائے گا وہ باقی فرقے والے اور اس سے دور ہوتے جائیں گے، اس کی مخالفت کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کنٹیکسٹ میں مشکات میں حدیث ہے 5108 نمبر ہے 5108 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص جنت میں جائے گا سوائے اس کے کہ جس نے تکبر کیا، جو شخص تکبر کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کسی شخص کا دل چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت جوتا پہنے، خوبصورت کپڑا پہنے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تکبر تو یہ ہے کہ کوئی بندہ حق بات کو حق جانتے ہوئے اس کو ٹکرا دے
ٹھکرا دے، ماننے سے انکار کر دے اور لوگوں کو حقیر جانے۔ اب یہ دو جملے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو تکبر کی تعریف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، تکبر ہے کیا، وہ دو جملے ہیں۔ پہلا جملہ کہ حق بات کو ٹکرا دے، اس کو پتا ہو یہ بات صحیح ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، لیکن اس کو نہ مانے۔ اور دوسری بات، لوگوں کو حقیر سمجھے۔ آپ پہلی بات کو آپ سمجھیں کہ حق بات کو ٹکرا دینا، تکبر کیا ہے، حق بات کو ٹکرا دینا۔ اب میرے بھائیو جو اہل حدیث، دیوبند، شیعہ اور بریلوی ہیں، اگر میرے بھائیو جتنے بھی یہ فرقے ہیں، کوئی بریلوی اگر قرآن و حدیث کی کوئی بات کرے گا تو باقی اہل حدیث اور باقی جتنے گروہ ہیں وہ ساری اس کی مخالفت کریں گے، وہ کہیں گے یہ تو مشرک ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہوگا کہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث میں آئیے، آپ خود کھول کے پڑھ لیں، خود اس کو سمجھ لیں، خود پڑھ لیں اس کو، وہ خود بھی پڑھیں گے، سمجھتے بھی ہوں گے، لیکن وہ یہ جانتے ہوں گے یہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے، یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، یہ صحیح ہے، لیکن وہ کہیں گے یہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے، لہذا اس کی بات کو ہم نے ترجیح نہیں دینی۔ اگر دے دی تو لوگ کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر صحیح نکلے۔ تو وہ حق کو حق جانتے ہوئے صرف اس وجہ سے فرقے کی مخالفت کریں گے اور اس علماء کی مخالفت کریں گے کہ یہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اتنا حق کو ٹھکرا دیں گے۔ اور دوسرا، لوگوں کو حقیر سمجھیں گے۔ اگر کوئی اور بندہ ہے جو کسی فرقے سے بلانگ نہیں کرتا، کوئی ینگ ایج نوجوان ہے، ٹھیک ہے، وہ قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے، وہ کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہے، وہ بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہے، وہ سامنے دکھا رہا ہے، جے پی جی لگا رہا ہے ویڈیو میں کہ یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے، میری کوئی بات نہیں، میری کوئی اوقات نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، دین کے سامنے، میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں یہ قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ اور باقی علماء اس کو حقیر سمجھیں گے، لوگ ایسا مسئلے دسے گا آگے جرا نہ کدی مدرسے گیا نہ کوئی ڈگری ہے، ساڈے ایڈے ایڈے وڈے علماء مسئلے بیان کر رہے ہیں تے اے آ کے ساڈے علماء دسے گا، کیا اسی ایڈے وڈے علماء نوں چھڈ دئیے، نکے جے بچے دی گل مان لیے؟ اگرچہ انہوں نے پتا آئے گا نکا جہا بچہ جڑے مسئلے تے گفتگو کر رہا ہے، سانوں دلائل دے رہا قرآن و حدیث دے مقابلے، قرآن و حدیث سانوں دس رہا ہے، قرآن و حدیث خود پڑھ لیے ہون گے، سمجھ لیے ہون گے کہ گل صحیح کرا رہا ہے قرآن و حدیث دے مقابلے، لیکن اس وجہ تو صرف انہوں اس درجے تے حقیر سمجھن گے کہ ساڈے ایڈے ایڈے وڈے علماء جڑے نے انہاں مسئلہ ہی غلط کہہ دیے ہون۔ اگرچہ قرآن و حدیث دی روشنی چ بچے دی گل صحیح ہے، لیکن کیونکہ یہ اپنے مولویاں نوں غلط نہیں کہنا، ایڈے ایڈے وڈے مولوی جڑے نے انہاں دی گل اسی غلط نہیں کہہ سکدے، ہرگز نہیں کہنی کیونکہ ساڈے فرقے دے نے، لہذا اسی اے گل کہہ دنے آ کہ یہ نکے جے منڈے دی کی حیثیت ہے، کی اوقات ہے دی ساڈے مفتیاں دے مقابلے چ، لہذا وہ اس طرح انہوں حقیر سمجھن گے اپنے مفتیاں دے مقابلے چ تے قرآن و حدیث دا انکار کر دیں گے حقیر سمجھتے ہوئے۔ ہوں تو سمجھ آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو یہ سوچ کر ریجیکٹ کر دینا، یہ سوچ کر قرآن و حدیث کو ماننے کو انکار کر دینا کہ یہ میرے فرقے کا نہیں ہے یا یہ اتنا چھوٹا حقیر بندہ ہے، اس کے مقابلے میں ہمارے پاس اتنے بڑے مفتی ہیں، ان کے مسئلے کو ہم چھوڑ دیں اور اس کی بات مان لیں آج، اگرچہ اس بچے کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی تو نہیں مانیں گے۔ تو یہ ہے تکبر۔ تو یہی میرے بھائیو تکبر جو تھا نا وہ یہود و نصارہ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے میں کیوں نہیں آئے، یہ مخالف قبیلے میں کیوں چلے گئے، بنو اسماعیل کے قبیلے میں کیوں چلا گئے، ٹھیک ہے، یہ وہ تکبر یہود و نصارہ کرتے تھے، اور یہی تکبر آج ہمارے فرقے کر رہے ہیں، فرقوں کے علماء کر رہے ہیں کہ پتہ بھی ہوگا کہ یہ جو فرقہ اہل حدیث ہے، انجینئر ہے، دیوبند ہے، شیعہ، اس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے، لیکن وہ قرآن و حدیث کو جانتے ہوئے کہ یہ بات حق ہے، حق کو اس یہ کہہ کر چھوڑ دیں گے، نظر انداز کر دیں گے کہ یہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی یہود و نصارہ کے طریقے کے اوپر چلو گے، قدم بقدم بالشت بالشت۔